اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا تو وہ بھی کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب صلاۃ کا معنی ہر کوئی اپنے ذوق سے کرتا ہے، اور کسی نے اس کا معنی نماز کیا ہے، مگر اس موقع پر بھی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ موقع اور محل یہ تھا، اور انبیاء علیہ السلام جو ادب کی تعلیم ساری زندگی دیتے رہے اپنی امت کو، اور اپنی امت کو تاجدار کائنات کی آمد کی خوشخبری سناتے رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کی سواری شب معراج ان کی قبر کے قریب سے گزرے اور وہ اپنی نماز میں مشغول ہو، کہ نماز تو فرض تو ہو نہیں سکتی، نفل نماز ہے، اور نفل نماز کا حکم یہ ہے آپ نفل پڑھ رہے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے اگر آپ کے والدین کو خبر نہیں ہے اور انہوں نے آپ کو آواز دے دی، بلا دیا، تو حکم یہ ہے کہ نماز توڑ کر اپنے والدین کو جواب دے۔ اگر والدین کا یہ مقام ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تاجدار کائنات کی سواری ان کی قبر کے قریب سے گزر رہی ہو اور وہ اللہ کے پیغمبر اپنے تاجدار انبیاء کو دیکھے اور اپنی نماز میں مشغول رہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز وہ صلاۃ بامانہ نماز نہیں ہے، وہ صلاۃ بامانہ درود ہے، کہ جب حضور کی سواری ان کی قبروں کے قریب سے گزر رہی تھی تو وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ صلاۃ بھیج رہے تھے۔ آقا کے ادب اور تعظیم میں کھڑے ہو کر حضور پر صلاۃ یعنی درود بھیج رہی تھی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری آگے بڑھی اور مسجد اقصی میں پہنچی، اور مسجد اقصی میں پہنچ کر وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ کم و بیش 1,24,000 سب انبیاء جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے آ چکے تھے، وہ سارے انبیاء وہاں موجود تھے۔ سب انبیاء وہاں پر، بخاری مسلم سیاستہ کی سب کتابوں میں کہ وہاں پر سب انبیاء موجود تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی۔ یہاں پر ایک سوال یاد رکھیں گے، ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو راستے میں حضور چھوڑ کے آئے تھے۔ حضور جب پہنچے تو پہلے انبیاء علیہ السلام، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، وہ موجود ہیں۔ کیسے پہنچ گئے؟ اس کے دو جوابات علماء نے ائمہ نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ شب معراج جو حضور کا سفر تھا وہ اپنی ذاتی قوت اور طاقت سے نہ تھا، آپ براق پہ سوار ہو کے چلے گئے، اور وہ براق کی رفتار اور براق کی طاقت سے تھی، سفر پہ تھے۔ ایک طرف براق کی طاقت اور ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی روحانی طاقت، یہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی جو روحانی قوت اور طاقت ہے وہ کئی براق میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی روحانی پاور کے ساتھ گئے۔ ایک جواب یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں، اور یہ چونکہ ظاہری جسم تو تھا نہیں، یہ جسم مثالی کہتے ہیں اس کو تصوف کی زبان، کہ وہ جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے وہ جسم مثالی کے ساتھ آئے تھے۔ اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورہ مریم میں، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے، اللہ پاک نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ جبریل امین پیکر نور ہیں اور سب نوری ملائکہ کے سردار ہیں، مگر اللہ نے جب انہیں حضرت مریم کے پاس بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ان کے لیے چونکہ وہ انسان تھی ان کے پاس بھیجا تو پورے کا پورا بشر بنا کر بھیجا۔ لباس بشریت میں وہ ایک جسم مثالی کے ساتھ بھیجا، ان کا اپنا جسم تو وہ تو نوری ہے، مگر اس جسم بشری جسم کے اندر، بشری لباس کے اندر اور جسم مثالی جسم کے اندر آپ کو بھیجا گیا۔ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اگر جبریل امین جسم مثالی کے ساتھ فَتَمَثَّلَ لَهَا، اس کو قرآن نے یہی الفاظ بیان کیے، وہ جسم مثالی کے ساتھ، تو اسی طرح 1,24,000 انبیاء اپنے جسم مثالی کے ساتھ آئے تھے، اور جسم مثالی کے ساتھ اللہ کا پیغمبر ایک سے زائد جگہوں پر ہو سکتا ہے۔
جیسا کہ شب معراج اپنی قبر میں بھی تھے اور مسجد اقصی میں بھی تھے، اور آگے آپ دیکھیں گے آسمانوں پر بھی ملاقات ہوئی۔ یہ دو جوابات علماء اور ائمہ نے دیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصی میں پہنچے تو اس مرحلے کو اللہ نے بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب اگر ہم اس سے پہلے ایک واقعے کی طرف چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں شرف ہم کلامی عطا ہوا، اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اللہ سے ملاقات ہوئی حجاب کے پردے کے پیچھے، مگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں فرمایا کہ میں لے گیا موسیٰ علیہ السلام۔ سورہ اعراف میں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ جگہ اور وقت پہ تشریف لائے، خود آئے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، وقت بھی طے ہو گیا، جگہ کوہ طور وہاں پر متعین ہو گئی کہ اس مقام پر ملاقات ہوگی، اور یہ وقت ہے، اس وقت پہ آ جانا، خود ٹائم دے دیا اللہ پاک نے، فرمایا میرے موسیٰ آ جانا، اور وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام خود بخود وہاں پہنچے، خود پہنچتے، اور خود جب پہنچے تو پھر اللہ پاک سے ملاقات ہوئی۔ لیکن یہاں پر معاملہ جدا ہے، نہیں فرمایا میرے محبوب خود عرش پہ آئے، فرمایا اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے کے گیا، اور نہ صرف اللہ بلکہ یوں کیا کہ اپنی نوری مخلوق میں سے سب سے افضل، اعلیٰ اور معزز نمائندہ جبریل امین ان کو بھیجا، اور نورانی براق اور سواری دے کر بھیجا کہ میرے محبوب کو نہایت عزت، احتشام اور شان کے ساتھ لے کے آؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے بلانے کا حق ادا ہے۔ یہ محبوب کے ساتھ ہے۔ جب وہاں پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، جب اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا، اللہ کی میٹھی میٹھی آواز آئی، ندا آئی موسیٰ علیہ السلام کو، جب موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں جب رب کے کلمات نے رس گھولا، نگاہیں بیتاب ہو گئی، عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے پردے کے پیچھے رہ کے کلام کرنے والے ذرا حجابات ہٹا دے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، بس جہاں تک دینا تھا دے چکا، اس سے آگے موسیٰ آپ کی استطاعت نہیں ہے، نہیں دیکھ سکو گے۔ مگر رب کائنات نے تاجدار کائنات کو نہ صرف اپنے پاس بلایا بلکہ مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ پر بٹھا کر اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے، اور ساری کائنات سے نیچے رہ گئی، اور حضور کو اوپر بلا کے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، حضور رب کو دیکھ رہے تھے، رب مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، حضور اس سے سن رہے تھے، وہ مصطفیٰ کو سن رہا تھا۔ یہ فرق بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کو ہم آگے آخر پہ بیان کر دیں گے، اور پھر حضور نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی وہاں، اور پھر اللہ نے جب حضور کی حمد و تعریف اور ثنا بیان کی تو وہ کس انداز سے بیان کی، اس کو ہم اکٹھا بیان کر دیں گے۔ اب صرف وہاں پر مسجد اقصی میں تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں جو ابو البشر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں جو ابو الانبیاء ہیں، سب حضور کے پیچھے ہیں۔ جبریل امین نے آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا، اور آقا علیہ السلام نے سب کی امامت فرمائی، اور یوں آپ نبی الانبیاء اور امام الانبیاء کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ اور وہاں سے جب فارغ ہو گئے تو اس کے بعد جبریل امین آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف چل پڑے۔ یہاں پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرف کیوں گئے؟
حدیث پاک ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر 2 وزیر، ایک جبریل امین ہے، دوسرے حضرت میکائیل ہیں، اور زمین پر 2 وزیر، ایک ابو بکر ہیں، دوسرے عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وزیر کسی عام آدمی کے نہیں ہوتے، بادشاہ کے ہوتے ہیں، حکمران کے ہوتے ہیں، جس کو اللہ حکومت دیتا ہے اس کے پھر وزیر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں وہ وزیر ان کی وزارت وہاں تک ہوگی جہاں بادشاہ کی بادشاہی ہے، جہاں حکمران کی حکومت ہے، اس کے دائرے سے باہر کسی وزیر کی وزارت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو زمین و آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی، زمین و آسمان کا اقتدار عطا فرمایا، اور ایک یہ بالائی کائنات ہے، آسمانی کائنات ہے، اور ایک زمینی کائنات ہے۔ اللہ نے وہاں پر بھی مصطفیٰ کی حکومت بنائی، یہاں بھی مصطفیٰ کی۔ لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اپنی حکومت، اپنی سلطنت کے بالائی حصے پہ تشریف لے گئے، اور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو سب سے پہلے اسماعیل نامی فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ اس فرشتے کی عظمت اور شان کیا تھی کہ اس اسماعیل نامی فرشتہ، اس کے ماتحت 70,000 فرشتے تھے۔ ایک فرشتہ اس کی نگرانی میں کتنے؟ 70,000 فرشتے، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے نیچے 1 لاکھ فرشتہ تھا۔ آپ تصور کر لیں کتنے لاکھوں، ملین، بلین اور اس سے بھی زیادہ فرشتوں کا نگران اسماعیل نامی فرشتہ، اس نے ویلکم کیا آقا علیہ السلام کو پہلے آسمان پر۔ دروازہ کھولا گیا، ملاقات ہوئی، اور وہاں پہلے آسمان پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پایا سب سے پہلے آسمان پر۔ فرحب بی ودعا لی بخیر، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، ویلکم کیا، اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر وہاں پر پہلے آسمان پر وزٹ ہوا، ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اگلی منزل کی طرف الوداع کر دیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے اگر پہلے آسمان پر فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے تو دوسرے پر بھی تو فرشتوں سے ہوتی ہے، تو ہر آسمان پر فرشتوں کے ساتھ اللہ جل مجدہ اپنے پیغمبر کو کھڑا کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی فرحب بی ودعا لی بخیر، آقا علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ وہاں وزٹ ہوا اور اس اوپر چلے گئے۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، حسن کے بادشاہ، انہوں نے خوش آمدید کہا، دعائے خیر دی۔ پھر وہاں وزٹ کے بعد حضور آگے تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا، ملاقات ہوئی، تفصیلی وزٹ ہوا۔ اس کے بعد اس سے اوپر حضور تشریف لائے پانچویں آسمان پر، وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی یہی صورتحال ہوئی۔ اس سے آپ اگلے مرحلے پر پہنچے چھٹے آسمان پر، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کی خواہش کرتے ہیں، اب حضور کے سفر میں رہ گئے، ملاقات کی وہاں پر، خوش آمدید کہا۔ جب حضور آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ ساتویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس میں 70,000 فرشتے ہر روز حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے پھر قیامت تک دوبارہ اس کو حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اس بیت المعمور کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے، شاہانہ انداز، خوش آمدید کہا، آقا علیہ السلام کو دعائیں دی، اور پھر آقا علیہ السلام کا سفر اس سے آگے گیا سدرۃ المنتہا۔ حاضرین مکرم،
وہ انبیاء جو مسجد اقصی میں جن کو حضور نماز پڑھا کے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان میں سے ان برگزیدہ انبیاء اور رسل کو جو ان 24,000 انبیاء اور رسل میں سے اعلیٰ اور افضل شانیں رکھتے ہیں، ان کو اللہ جل مجدہ نے ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں فرشتوں کے ساتھ اللہ نے ہر آسمان پر 1-2 پیغمبروں کو وہاں کھڑا کر دیا تاکہ حضور کو خوش آمدید کہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے پروٹوکول کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، کسی کو رسید کرتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، مہذب قومیں ہوتی ہیں، وہ ان آداب کا خیال رکھتی ہیں۔ ہمیں اس لیے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پروٹوکول کا خیال رکھا نہیں جاتا۔ اگر کوئی گھٹیا سے گھٹیا ترین آدمی بھی آ جاتا ہے تو ہمارے صدر وزیر اعظم سمیت ہر کوئی جھولی پہنا کے لائن میں لگ جاتا ہے ان کے استقبال کے لیے، اپنے منصب کا خیال نہیں رکھتے۔ جب ایک سربراہ مملکت اپنے منصب کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کی قوم کیسے خیال رکھے گی؟ اسے بھی کوئی منصب کا خیال نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر کوئی پھر پروٹوکول سے، آداب سے عاری ہو جاتا ہے۔ یہ آداب ہوتے ہیں، اگر صدر آتا ہے تو اسے رسید کرنے اور ملنے کے لیے صدر جاتا ہے۔ اس کے منصب کے خلاف ہے کہ اس سے کم تر بندہ آئے اور وہ اس سے ملنے کے لیے جائے۔ کاش ہمیں یہ غیرت ایمانی نصیب ہو جائے، یہ حمیت ایمانی نصیب ہو جائے کہ ہم اغیار کے غلام بننے کی بجائے ان کے ہم منصب بن کر ان سے ملاقات کیا کریں۔ لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول کا، ان آداب کا اللہ نے خیال رکھا۔ وہ اللہ جو حضور کے آداب بتا رہا ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب سمجھا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ ہمیں اس آواز سے بات کرنی ہے، حضور کی آواز سے آواز اونچی نہ ہونے پائے۔ جب حضور آسمانی کائنات میں تشریف لے گئے تو اللہ نے ہزارہ، میں نے بتایا اس کیلیبر کے فرشتے تھے جن کے ماتحت لاکھوں فرشتے کام کر رہے ہیں، مگر اللہ نے چاہا کہ میرے پیغمبر آ رہے ہیں، خاتم المرسلین آ رہے ہیں، سو اللہ کے پیغمبر کے لیے پیغمبر کا کوئی ہم منصب ہونا چاہیے، کوئی نبی ہونا چاہیے جو میرے نبی کا استقبال کرے۔ سو لاکھوں فرشتوں کے ساتھ اللہ نے ہر آسمان پر ایک ایک پیغمبر کو کھڑا کر دیا تاکہ میرے محبوب کا شایان شان استقبال کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اہتمام کے ساتھ تاجدار کائنات کو اپنے ہاں بلایا۔ اس کے بعد جب آگے بڑھے تو سدرۃ المنتہا آ گیا، جس سے اوپر نہ کوئی بشر جا سکتا ہے، نہ کوئی نوری مخلوق جا سکتا ہے، اور نوریوں کے سردار جبریل امین بھی وہاں جا کے رکے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا، سدرہ ایک درخت کا نام ہے، اور اس کے ایک ایک پتے پر نوری مخلوق ملائکہ وہاں حاضر ہو گئے۔ قرآن نے بیان کیا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، وہ عالم نور، وہ ملائکہ، انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ آج شب معراج تیرا محبوب تیرے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے، ہمیں اجازت دے دے کہ تیرے محبوب کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ رب کائنات نے ملائکہ کو اجازت دے دی، اے ساری آسمانی کائنات کے ملائکہ، سدرۃ المنتہا پر میرا محبوب جب اس منزل کو چھوڑ کے آگے روانہ ہو جائے گا تو آؤ میرے محبوب کا استقبال بھی کرو اور میرے محبوب کو آگے سیوم بھی کرو۔ سارے ملائکہ نے اس مقام پہ جمع ہو کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور یوں ملائکہ کو بھی معراج نصیب ہوئی۔ اس سے آگے تاجدار کائنات جب چل پڑی تو جبریل امین نے کہا کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے، اگر اس سے آگے بڑھ جاؤں، اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ جلتے کیسے ہیں؟ وہ نور، جبریل امین نور تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے کوئی اس سے زیادہ طاقتور نور ہے۔ جبریل تو نوریوں کے سردار ہیں، جس مقام پہ جبریل کے پر جل رہے ہیں
سوچیں وہاں جانے والا، اس سے آگے جانے والا، اس کے نور کا عالم کیا ہو۔ ہم ابھی تک نور اور بشر کے چکروں میں اور جگروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور تاجدار کائنات کی عظمت اور شان کو ان پیمانوں پر پرکھتے ہیں۔ عالم بشریت اور ساری بشریت کا خلاصہ اور نچوڑ مسجد اقصی میں رہ گیا، اور عالم ملکوت اور عالم نور سدرۃ المنتہا میں رہ گیا، اور تاجدار کائنات اس سے بھی آگے چلے گئے، حتیٰ کہ تاجدار کائنات بڑھتے بڑھتے تفصیلات کو چھوڑ کر عرض کرتا ہوں، اس مقام پہ پہنچے قرآن نے بیان کیا ثم دنا، پھر وہ قریب ہو گیا، فتدلا، اور قریب ہو گیا۔ کون؟ اس کو امام بخاری نے حدیث پاک روایت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حتی جاء سدرۃ المنتہا، حضور کا سفر جاری تھا یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، ودنا الجبار رب العزت، اللہ رب العزت حضور کے قریب ہو گیا، فتدلا، اور قریب ہو گیا، حتی منہ کان قاب قوسین او ادنا، اب مسجد حرام سے لے کر آقائے دو جہاں نے ثم دنا تک کا سفر کیا، رب کائنات کی طرف سے ندا آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، میرے محبوب آپ کہہ جائیے، آپ نے اتنا طویل سفر کیا، اب میں اپنی شان کے ساتھ بڑھ کر آپ کا استقبال کر رہا ہوں۔ حاضرین مکرم، یہاں اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہ کیسے اللہ کی شان کے منافی ہے؟ اگر ذہن میں کسی کے ذہن میں زیادہ توحید ہو، اس کا غلبہ ہو، اور وہ خیال کرے کہ یہ کیسے کہ اللہ حضور کا استقبال کرتا ہے، حاضرین مکرم حدیث قدسی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ پاک حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ کے آ جاتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ حاضرین مکرم، اگر ہم میں سے کوئی گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ کی طرف چل پڑے تو رب کی رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ تصور کیجئے جب مسجد حرام سے مصطفیٰ کی سواری چلی ہوگی اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، جہاں ساتھ کوئی نہ تھا، اس عالم تنہائی میں رب کی رحمت نے بڑھ کر مصطفیٰ کا استقبال کیا، آقا کا استقبال کیا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش قربت میں لے لیا۔ فکانا قاب قوسین، اتنا قریب آ گئے جیسے 2 کمانیں آپس میں قریب آتی ہیں، او ادنا، یا اس سے بھی قریب، اس سے بھی قریب ہو گئے۔ یہ تو قرب بیان کیا۔ اس وقت عرب کی عادت تھی کہ 2 قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے، اور جب کبھی ان میں صلح ہوتی تو صلح کے وقت وہ 2 کمانیں آپس میں ملا کر تیر چھوڑتے تھے۔ تو یہ ان کی عادت کے مطابق اللہ پاک نے سمجھایا جیسے 2 کمانیں ملتی ہیں اور اعلان ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد ہم دشمنی ختم کر کے آپس میں دوست ہو گئے۔ یہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ رب کائنات نے محبوب کو اس مقام پہ بلایا کہ اتنا قرب عطا کیا کہ فرمایا جو میرے محبوب کا دوست بن گیا وہ میرا دوست بن گیا، جو میرے محبوب کا دشمن وہ میرا دشمن ہے، جو میرے محبوب سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو میرے محبوب کا ادب کرے گا وہ میرا ادب کرے گا، اور جو میرے محبوب کی بھی ادبی کرے گا وہ اس کی نہیں، وہ میری بھی ادبی کرے گا۔ ادھر حقیقت اشارہ اس امر کی طرف تھا، او ادنا، یا اس سے بھی قریب کر دیا اللہ نے، اس سے بھی زیادہ قرب۔ اب اس کی تفصیلات نہیں بیان کی کتنا اس سے بھی قریب، ہر دوری مٹ گئی، بہت ختم ہو گئے، اللہ نے حضور کو اپنے قریب کر دیا۔ اب ذاتیں 2 نہیں مگر ان کی رضا ہے، جس نے حضور کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے حضور سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کر لی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ حاضرین مکرم، جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو وحی، ما اوحا، جو وحی فرمائی۔ اب چونکہ یہ اس وقت یا طالب تھا یا مطلوب، یا عبد تھا یا معبود، یا خالق تھا یا اس کی مخلوق، یا محب تھا یا محبوب، اب تیسرا کوئی تھا نہیں
سو جو ان کے مابین راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ وہی یا محبوب جانے یا محب جانے، تیسرے کو کیا خبر ہو سکتی؟ لہذا اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ حاضرین مکرم، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے چلے تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا۔ اور جب انتہائے قرب کو پہنچے، جس سے آگے قرب ممکن نہ تھا، اس موقع پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، جب اس نے اپنے بندے پر وحی کی۔ حضور جب چلے تب بھی عبد تھے، جب اس مقام پر پہنچے تب بھی عبد تھے۔ یہ پیغام دینا تھا کہ کوئی آقا کا اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اور یہودیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہا تھا، کوئی حضور کو عبدیت کے درجے سے اٹھا کے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ اللہ پاک نے یہ پیغام دیا تھا، اور آقا علیہ السلام کی امت کبھی ایسا نہیں کر سکتی، اور نہ آج تک کسی نے کیا اور نہ کر سکتا۔ اگر کوئی تہمت لگائے تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ حضور کو خالق کہنا، حضور کو اپنا معبود سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی حضور کی عظمت اور شان کوئی جتنا بیان کر لے وہ کبھی حضور کی شان کا اور بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس موقع پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشاہدات فرمائے اس سفر کے دوران، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ دیکھا کہ کچھ دسترخوان بچھے ہیں جن پر نہایت نفیس خوشبودار بنا ہوا روسٹڈ گوشت پڑا ہے، اور اس کی دوسری طرف کچھ ایسے دسترخوان ہیں جن پر بدبودار گلا سڑا گوشت پڑا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفیس اور خوشبودار گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھانے میں مصروف ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جایا کرتے تھے۔ تصور کریں آقا دو جہاں کی معراج پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب، آقا کے معراج کا تذکرہ سننے والوں، آئیے جہاں حضور کی عظمت اور شان سنی ہے وہاں تاجدار کائنات نے جو مشاہدات دیکھے ہیں، مشاہدات کیے ہیں، ذرا ان کو بھی سنیں اور اپنی زندگی کا سامان کریں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں کھڑے۔ آقا نے فرمایا جو حلال چھوڑ کر ہر معاملے میں، رزق میں، کھانے پینے میں، نکاح میں، طلاق میں، ہر معاملے میں جو حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جائے وہ اس طرح ہے گویا بدبودار گوشت کی طرف جا رہا ہے، گلا سڑا گوشت کھا رہا ہے۔ ہمیں سے ہر کوئی اپنے اندر جان کے دیکھے اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، رزق حلال کمانے اور کھانے کی کتنی اہمیت بیان کی گئی، کتنی فضیلت آئی ہے۔ تاجدار کائنات کا فرمان ہے کہ اگر پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جو جسم حرام کی کمائی سے، حرام رزق سے پلتا ہے وہ سب سے زیادہ دوزخ کا مستحق ہے، لہذا اس پر خاص توجہ کرنی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں اس سے آگے چلا اور کچھ دیکھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ بڑے بڑے کوٹڑیوں کی طرح تھے، جب ان میں سے کوئی اٹھتا تو گر جاتا، اس سے پیٹ سے باہر آنا جاتا، ان جانور روند رہے ہیں، ان کو وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، اس کو منافع سمجھ کر، پروفٹ سمجھ کر۔ اس پر ہمیں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ حاضرین مکرم، زندگی کے چند لمحات ہیں، چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد اگر ہم نے یہاں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تو پھر اس طویل زندگی میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ سود کی حرمت قرآن نے بیان کی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ سود کھانا نہیں چھوڑتے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سود کا ایک درہم کھانا
یہ اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرنے کے مطابق۔ پھر آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان کے منہ کھول کر ان کے اندر پتھر ڈالے جاتے، وہ پتھر ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کی امت میں سے وہ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا جایا کرتے۔ اس کو بھی قرآن پاک میں مذمت کی گئی ہے کہ گویا یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرنا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، اللہ سے فریاد کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں جو بدکاری کیا کرتی ہیں۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پہلو میں سے کچھ گوشت کاٹ کاٹ کے انہیں کھلایا جا رہا ہے، انہی کے اپنے جسم کے پہلو میں سے گوشت کاٹ کے انہیں کھلایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ تصور کریں ہماری نجی محافل سے لے کے بڑی ہر جگہ تک اس وقت تک ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ اس سے ہمیں زیادہ احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام نے اور بے شمار مشاہدات کی اس طرح۔ حاضرین مکرم، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو ظاہر ہے ایک دوست اپنے دوست کے یہاں جاتا ہے، محبوب سے ملنے جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے۔ حضور نے تحفہ دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، باری تعالیٰ تمام قولی اور بدنی اور مالی عبادات تیرے لیے، عاجزی لایا ہو، انکساری لایا ہو، عبادت لایا ہو تیری بارگاہ۔ اب اللہ کی بارگاہ میں تو ہر چیز ہے، کوئی ایسی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ایک چیز عاجزی، یہ بندے کے لیے ہے، اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے تحفہ پیش کیا عاجزی کا، انکساری کا۔ اب آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لوگوں تحفہ دیا کرو اور لیا کرو، اگر کوئی تحفہ دے تو ایکسچینج کرو تحفے کی، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تعلیم دے اور وہاں سے حضور اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں اور اللہ ریٹرن نہ کرے؟ اللہ نے تحفہ دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اور اس موقع پر بھی تاجدار کائنات نے ہمیں نہ بلایا، حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بولا ہم پر بھی تیرا سلام ہو اور میری امت کے تمام جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام۔ حاضرین مکرم، یہاں ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے، نماز میں صلاۃ یعنی درود بھی ہے، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اس سے پہلے تشہد ہے، التحیات للہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو تشہد سکھایا کرتے تھے، اہتمام کر کے، جیسے کسی کو قرآن سکھاتے ہیں اس طرح التحیات سکھایا کرتے تھے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تک۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور سلام کا طریقہ تو ہمیں اب آ گیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو حضور پر صلاۃ بھی پڑھو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ حضور نے التحیات سکھایا، صحابہ سمجھ گئے، حضور ہمیں سلام کرنے کا طریقہ آ گیا کہ آپ کو سلام کیسے کریں، مگر اب ہمیں بتائیں صلاۃ کیسے بھیجیں، کہ صلاۃ کے تو مختلف معنی ہیں، 50 سے زائد معنی ہیں صلاۃ کے۔ حضور ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو تب حضور نے سکھایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود ابراہیمی سکھایا حضور۔ تو یہ صرف صلاۃ ہے، اور سلام السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور اپنے صحابہ کو سلام بھی سکھایا اور صلاۃ بھی سکھایا۔ اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے
یہاں پر بھی حضور شیخ الاسلام دو نکات عجیب بیان کرتے ہیں، یہ سننے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز میں صلاۃ بھی رکھا اور سلام بھی رکھا، مگر اللہ رب العزت نے نماز میں، اپنی عبادت میں، اپنی نماز میں حضور پر سلام پہلے رکھا اور صلاۃ بعد میں رکھا۔ صلاۃ پہلے سلام پہلے رکھا اور صلاۃ بعد میں رکھا، اللہم صلی علی۔ اور صلاۃ میں بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد مصطفیٰ پر صلاۃ بھیج۔ بندہ رب کو پکارتا ہے اور سلام میں بندہ مصطفیٰ کو پکارتا ہے، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو فرماتے ہیں دونوں کو اللہ نے، سلام کو اللہ نے پہلے رکھا اور صلاۃ کو بعد میں رکھا۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں میرے بندے اور میری بندگی کرنے والے، دیکھ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے پہلے سلام رکھا پھر صلاۃ رکھا، اس لیے کہ صلاۃ میں مجھے پکارا جاتا ہے۔ اب بندہ حالت نماز میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرمانا چاہ رہا ہے میرے بندے مجھے پکارنا چاہتے ہو تو پہلے میرے مصطفیٰ کو پکارو، جو میرے مصطفیٰ کو پہلے پکارے گا میں اسی کی پکار سنوں گا، میں اسی کی پکار کا جواب دوں گا کہ پہلے میرے مصطفیٰ کو پکارے گا اور پھر مجھے پکارے گا تو تب میں اس کی پکار کا جواب ضرور دوں گا۔ اور دوسرا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا ہم پر بھی سلام ہو اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ اس سے پہلے صحابہ اکرام نام لے لے کر سلام کیا کرتے تھے، جبریل امین پر، میکائیل پر، اسرائیل پر، اسرافیل پر، سب پر سلام نام لے لے کر، حتیٰ کہ اللہ پر بھی سلام پڑھا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ سکھا دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس میں سارے آ گئے، سب انبیاء و مرسلین بھی آ گئے اور سب ملائکہ بھی آ گئے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں یہاں پر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ عمومی سلام ہے جس میں سارے انبیاء اور ملائکہ آ گئے، مگر اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمومی سلام نہ بھیجا، عمومی سلام نہ بھیجا، بلکہ اس سے پہلے خصوصی سلام بھیجا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باقیوں کے ساتھ رحمت اللہ اور وبرکاتہ کے الفاظ نہیں لگائے، مگر تاجدار کائنات پر خصوصیت کے ساتھ سلام بھیجا۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ رب کائنات سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کو خواہ و سلام کا معاملہ ہو یا دنیا کا کوئی معاملہ، میرے محبوب کو ہر ایک سے جدا گانا سمجھا کرو، عموم میں داخل نہ کیا کرو، یہ سب خاصوں کا بھی خاص ہیں، لہذا مجھے دیکھو جب سلام کی باری آئی تو ہر ایک پر سلام عموم کے درجے میں ہے، مصطفیٰ پہ سلام خصوص کے درجے میں، لہذا عمومی طور پر میرے محبوب کو ہر ایک کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ نہ ملایا کرو، خاص کر دیا کرو اور جدا گانا سلام پڑھا کرو میرے محبوب پر۔ حاضرین مکرم، یہاں پر اس کے بعد میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے جب انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، انبیاء کی ارواح سے ملاقات ہوئی، ان سے انبیاء سے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نے کی، اور اللہ جل مجدہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے حضور کی حمد بیان کی، حضور کی تعریف کی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اس طریقے سے تاجدار کائنات کی حمد و ثنا کرے، اور جو اس طریقے سے جس طرح حضور نے کی ہے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اصل میں توحید وہی ہے۔ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا، یہ الشفاء شریف ہے، امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہر ایک نے اللہ کی حمد و ثنا کی، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء نے، اور پھر آقا علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، سب تعریف اس کے لیے ہے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا تھا جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج ستارے بنائے، دریا ہوائیں اور فضائیں بنائی،
کہکشائیں اور عالم بالا و زیری کی بے شمار مخلوقات بنائیں، یوں بھی کہا جا سکتا تھا، مگر اللہ کی تعریف کما حق ہو ایسے ہوتی ہے جب مصطفیٰ کی تعریف ہو۔ اللہ کے محبوب عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے جس نے مجھے دونوں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور مجھے ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، وانزل علی الفرقان، اور مجھ پر فرقان نازل کیا، قرآن نازل کیا، فیہ تبیان کل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، وجعل امتی خیر امت، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا، وجعل امتی امتا وسطا، جس نے میری امت کو اعتدال والی امت بنایا، انتہا پسند نہیں بنایا، اعتدال والی امت بنایا، وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون، اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہی سب سے اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے، وشرح لی صدری، اور اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، ووضع عنی وزری، اللہ نے میرے سارے بوجھ ہلکے کر دیے، ورفع لی ذکری، اللہ نے میرا ذکر سب سے بلند کر دیا، وجعلنی فاتحا، اللہ نے مجھے فاتح بنا کر بھیجا، وخاتما، اور تمام انبیاء و مرسلین کو ختم کرنے والا، یعنی خاتم المرسلین بنا کر بھیجا۔ وقال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ عظمتیں اور فضیلتیں ہیں کہ اللہ نے آپ کو ان ساری عظمتوں کے سب تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ حضور نے اللہ کی حمد کی، مگر آپ تصور کریں اس میں اپنی عظمت اور شان کو بیان کیا، اپنی امت کی عظمت کو بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی عظمت بیان کرنا در حقیقت اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف ہے۔ اب جب سدرۃ المنتہا اور اللہ کے بارگاہ میں پہنچے تو اللہ پاک نے وہاں پہ کیا فرمایا؟ وہاں پر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، فقال انک اتخذت ابراہیم خلیلا وآتیتہ ملکا، باری تعالیٰ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسے ملک عظیم عطا فرمایا، وکلمت موسیٰ تکلیما، اور باری تعالیٰ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وآتیت داؤد ملکا عظیما، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا فرمائی، وعلنت لہ الحدید، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، وسخرت لہ الجبال، اور ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، وآتیت سلیمان ملکا عظیما، اور باری تعالیٰ تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملک عظیم عطا فرمایا، عظیم بادشاہی دی، وسخرت لہ الجن والانس والشیاطین والریاح، اور تو نے ان کے لیے جنوں کو، انسانوں کو، شیاطین کو اور ہواؤں کو مسخر کر کے ان کے تابع کر دیا۔ یہ یہاں سے ہمیں پیغام دیا جا رہا۔ پھر فرمایا وَآتَيْتَهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جو ان کے بعد کسی کو نہیں عطا کی۔ وَعَلَّمْتَ عِيسَى التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور انہیں تو نے یہ معجزہ دیا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ وَأَعَذْتَهُ وَأُمَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور تو نے انہیں اور ان کی والدہ کو شیطان کی شر سے بچا دیا۔ یہ حضور نے اللہ سے ملاقات کے وقت تمام انبیاء کی جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ان کا اعتراف کیا۔ ہمیں پیغام اور میسج دیا جا رہا ہے، ہمیں کھلے دل کے ساتھ جو اللہ نے کسی کو عظمت، کسی کو شان، کسی کو مرتبہ عطا کیا ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور برملا اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے عظمت دی ہے، شان دی ہے تو ہم اس کو چھپا کے بیٹھ جائیں اور حسد اور بغض کا مظاہرہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر اللہ سے ہم کلام ہے اور تمام سابقہ انبیاء کا نام لے لے کر ان کی عظمتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو نے انہیں یہ عطا کر دیا۔ پھر اللہ جل مجدہ نے تاجدار کائنات سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا قد اتخذتک خلیلا و حبیبا، میرے حبیب
میں نے آپ کو اپنا خلیل اور اپنا حبیب بنا دیا. وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاۃِ مُحَمَّدٌ حَبِیبُ الرَّحْمَٰنِ، اور یہ میں نے تورات میں لکھ دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے حبیب. وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور میرے محبوب میں نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ، میں نے آپ کی امت کو ایسا بنایا کہ وہی سب سے اول بھی ہیں سب سے آخر بھی ہیں. معنی یہ ہے کہ سب سے آخر میں حضور کی امت یہاں دنیا میں آئی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے، سب امتوں سے پہلے حضور کی امت جنت میں جا رہی ہے. پھر فرمایا لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا انك عبدي ورسولي، آپ کی امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب کوئی خطبہ دیں تو اس وقت تک ان کا خطبہ جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کی گواہی نہ دیں کہ آپ میرے پیارے بندے اور میرے رسول ہیں. وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا، میرے محبوب میں نے آپ کو سب انبیاء سے پہلے پیدا کیا اور سب کے بعد دنیا میں مبعوث فرمایا. وَآتَيْتُكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَلَمْ آتِهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ، میں نے آپ کو سبع مثانی عطا کیا، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی. مفسرین کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے، اور میں نے یہ کسی پیغمبر اور رسول کو آپ سے پہلے نہیں دی. وَآتَيْتُكَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ من کنز تحت عرشی لم اعطها نبیا قبلک، میں نے سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں اپنے عرش کے نیچے خزانہ خاص میں سے آپ کو عطا کی، اور آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور میں نے آپ کو فاتح بنا کر بھیجا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا. حاضرین مکرم، پھر اللہ جل مجدہ نے اس موقع پہ فرمایا فَأُعْطِيَ، اللہ پاک نے محبوب کو عطا کیا ثلاثاً 3 چیزیں. اُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 نمازیں عطا کی. وہ آپ نے تفصیلات سنیں گے کہ 50 عطا ہوئی اور کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. وَأُعْطِيَ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو آخری رکوع ہے، یہ خاص خزانہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے اس میں سے عطا ہوا ہے. اس کی بڑی برکت ہے اور کثرت سے پڑھا کریں. پھر فرمایا کہ اس کے بعد غفر لمن لا یشرک باللہ شیئا من امتہ المقتحمات، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آقا علیہ السلام کی امت میں سے جو امتی کبیرہ گناہ ہو تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ نے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بخشش کا پروانہ عطا کر. عظیم مکرم، یہ وہ چیزیں تھیں. اب یہاں اس سے ایک بات جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے، آپ انداز دیکھیں، اللہ کا انداز نہیں، اللہ کے رسول کا انداز، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ پاک کے محبوب نے تعریف کی باقی انبیاء کی، اے باری تعالیٰ تم نے فلاں کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا. یہ نہیں کہا کبھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا کوئی دیا اور یہ چیز نہیں تھی، فلاں کو یہ دیا اور یہ کچھ نہیں دیا، کیوں نہیں کہا؟ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کی تعریف کی، عرض کیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا، یہ مرتبہ بھی دیا، یہ شان بھی دی، یہ عظمت بھی عطا کی. کہیں نہیں فرمایا کہ ہمارے محبوب یہ آپ کو نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، اے آقائے دو جہاں کی امت ہونے کا دعویٰ کرنے والے، حضور کی محبت اور غلامی کا دم بھرنے والے، جہاں پہ سنو، جہاں پر قرآن کی بات کوئی قرآن پڑھ کے سنائے یا کوئی حدیث پڑھ کے سنائے، جہاں سے یہ ملے کہ حضور کو اللہ نے یہ بھی نہیں دیا یہ بھی نہیں دیا یہ بھی نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نہ خدا کا طریق ہے نہ مصطفیٰ کا طریق ہے. اگر جہاں سے جس ایج سے جس جگہ سے تمہیں یہ ملے کہ رب نے مصطفیٰ کو سب کچھ عطا کر کے مالا مال کر دیا، سمجھ لیں یہی دین ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، یہی خدا کا طریق ہے، یہی مصطفیٰ ہے. لہٰذا ہمیشہ منفی پہلو کی طرف نہ جایا کریں، مثبت پہلو سے سوچا کریں کہ رب نے مصطفیٰ کو سب کچھ عطا کیا، صرف الوہیت نہیں دی، خدا نہیں بنایا بلکہ اپنا محبوب بنا دیا. جب محبوب بنا دیا تو کوئی اپنے محبوب سے کوئی چیز چھپا کے رکھتا نہیں ہے. حاضرین مکرم، جو
جو یہ تصور کرے اور سمجھے کہ فلاں چیز کو اللہ نے محبوب سے چھپایا ہوگا، اس لیے اس کو یہ سمجھ اس لیے آئی کہ اس کے دل میں کبھی محبت کا مزہ ہی نہیں آیا، اس نے کبھی محب اور محبوب کے تعلق کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب یہ تعلق سمجھ میں آ جائے تو پھر بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضور ہم سب کا اللہ کے ساتھ تعلق اب اور معبود کا ہے، مگر رب کائنات کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق محب اور محبوب کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور فضیلت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی شب ہمیں تاجدار کائنات